امریکی فوج نے گزشتہ شب بھی ایران میں فضائی کارروائیاں کی ہیں۔ ایران نے خلیجی ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے اور بیان کے مطابق امریکہ نے ایک نئی فوجی کارروائی میں آبنائے ہرمز اور ایرانی ساحلی علاقات کے قریب درجنوں فوجی اہداف کو ٹارگٹ کیا۔ سینٹ کام کے مطابق 7 گھنٹے تک جاری رہنے والے آپریشن میں لڑاکا طیاروں، ڈرونز اور بحری جنگی جہازوں نے ایرانی میزائلز اور ڈرون کی تنصیبات، بحری صلاحیتوں اور ساحلی دفاعی نظام پر انتہائی درست نشانے والے ہتھیاروں سے حملے کیے۔ ایران کے مغربی صوبہ خوزستان کے ضلع ہویزہ میں امریکی میزائل حملے کے نتیجے میں گندم کے ذخائر کو ٹارگٹ کیا گیا۔ سیستان میں قائم ایک فوجی اڈے پر امریکی حملے کی اطلاع سامنے آئی جہاں فوجی آرام کر رہے ہیں۔ ایرانی شہر بندر عباس، جزیرہ کیش اور قشم میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایران کے مغربی صوبے خوزستان میں امریکی میزائل حملے کے نتیجے میں گندم کے ذخائر کو نشانہ بنایا گیا۔ سیستان میں قائم ایک فوجی اڈے پر امریکی حملے کی اطلاعات سامنے آئی جہاں ایرانی فوجی آرام کر رہے تھے۔ ایرانی شہر بندر عباس، جزیرہ قشم میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ دہلوارن شہر کے قریب منرل واٹر کی ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی حملوں پر ایران نے بھی بھرپور جوابی کارروائی کی۔ پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اردن کے شہر الازرق میں واقع موافق سلطی ایئر بیس پر موجود امریکی فوجی تنصیبات کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا۔ آپریشن نصر 2 کی چھٹی لہر کے دوران امریکی F-15، F-16 اور F-35 لڑاکا طیاروں کے شیلٹرز اور متعدد MQ-9 ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ ایران نے بحرین میں امریکی بحریہ کے 5th فلیٹ کے اڈے پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، بحری معاونت کے انتظامی مرکز، گوداموں اور ایندھن کے ذخائر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا۔ کویت کے علاقے مینا عبداللہ میں قائم امریکی فوج کے مرکزی لاجسٹک اور سپورٹ مرکز کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں اردن اور کویت کی عوام سے اپیل کی کہ وہ اپنے ملک میں امریکی فوجی موجودگی کے خاتمے کے لیے کردار ادا کریں اور اپنی سرزمین کو اسلامی ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔